قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائیں گے: میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اے بندے، میں ننگا تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ اور بندہ عرض کرے گا: مولا، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بے نیاز ذات ہیں۔ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بے نیاز ہیں۔ آپ کیسے ننگے ہو سکتے ہیں؟ آپ بے نیاز ہیں۔ فرمایا: نہیں، میرا بھوکا اور پیاسا بندہ تیرے پاس آیا، بھوکے اور پیاسے بندوں کے حالات تمہارے سامنے آئے۔ بستیوں میں بھوک تھی، بستیوں میں پیاس تھی، بستیوں میں ننگ اور دھرنگ لوگ رہنے والے تھے اور رہ رہے تھے، حالات کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے حالات تمہارے سامنے آئے اور ان کے واقعات تم نے سنے، ویڈیو بڑے مزے سے دیکھی اور سارے کے سارے ویڈیو شیئر کرتے رہے۔ یہ سارے کے سارے حالات تمہارے سامنے آتے رہے، نہ تم نے ان بھوکوں کو کھلایا، نہ ان پیاسوں کو پلایا، نہ ننگوں کو لباس دیا۔ سنو، اگر اس وقت اس بھوکے کو کھلاتے، بھوکے کو نہ کھلاتے، مجھ اللہ کو کھلاتے۔ اگر اس وقت پیاسے کو پلاتے، اس کو نہ پیاسے اللہ پلاتے، اللہ کو پلاتے۔ اس کو پہناتے، اس کو نہ پہناتے، مجھے پہناتے۔ اس وقت جتنی اللہ کی مخلوق پریشانی میں ہے، بھوک اور پیاس میں ہے، ان کی بھوک اور پیاس کا احساس کر کے، اپنی بھوک اور پیاس کو دبا کے، ذمہ داریوں کو اور ضرورتوں کو دبا کے ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ ہماری خوش بختی بھی ہے، خوش نصیبی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ اور آخری حدیث سن لیں، فرمایا اللہ کے نبی نے، سید الصادقین نے، اصدق القائلین نے فرمایا: من نفس عن مسلم، من نفس عن مؤمن کربتاً، جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا، کسی تکلیف کو دور کرے گا، قرب اللہ عنہ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تمام پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرما دے گے۔ اللہ کی مخلوق کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور سنو، فرمایا: ومن یسر عن معسر، جو کسی معسر تنگ دست کو آسانیاں فراہم کر دے گا، پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں شریک ہو کے اس کی پریشانی کو دور کرے گا، ان کی بھوک اور پیاس کو دور کرے گا، جو تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یسر اللہ عنہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس پریشانی دور کرنے والے کی دنیا آخرت کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ جو اس وقت عافیت میں ہیں، پریشانی سے بچے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ آفت ہم پہ نہ آ جائے، یہ سیلاب کہیں الہ آباد کا رخ نہ کر لے، یہ سیلاب کہیں نظام آباد میں نہ آ جائے، اس طرف نہ آ جائے۔ اگر اس سیلاب سے بچنا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس وقت جو سیلاب میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو، دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت مدد کرتا رہتا ہے، اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بندے اپنے بھائی کی مدد میں اور اپنے بھائی کی مدد میں شریک ہے اور اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، ایسے تگ و دو کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اگر اللہ کو اپنا مددگار معین بنانا چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق کے مددگار بن جاؤ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلانا پلانا چاہتے ہو اور پہنانا چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ اور پلاؤ اور اس کو ان کو پہناؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ سے آسانیاں چاہتے ہو، اس وقت مخلوق خدا جو پریشانی میں پھنسی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہی راستہ ہے اس وقت مصائب سے نکلنے کا، توبہ اور استغفار ہے اور سچے دل سے اللہ کے حضور معافی ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے کوشش کرنا، بھرپور جد و جہد کرنا۔ جتنے بھی اس وقت بھائی ادارے ہیں، جو بھی جہاں بھی آپ کا اطمینان ہے، لیکن بات عرض کر دیتا ہوں،
ان حالات میں جہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہاں یہ ذمہ داری بھی ہے کبھی ایک نظم کے ساتھ، ایک پورے نظم کے ساتھ ان کی مدد کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سارا دن ساری تنظیمیں بریانی کے ڈبے ہی لے کے ایک بستی میں ایک علاقے میں جا رہی ہیں، بریانی ہی بانٹ کے سارے آ رہی ہیں، ان کی دیگر ضروریات کا خیال کریں گے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کسی منظم ادارے کے ساتھ جن کو سارے کے سارے حالات کا پتہ ہے، جو الحمدللہ وسائل رکھتے ہیں، یہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن والے، جماعت اسلامی الحمدللہ، اور بھی بھائی یہ اسوا فاؤنڈیشن ہے اور ہمارے مختلف تنظیمی ادارے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک نظم کے ساتھ آپ آپس میں نظم بنائیں اور نظم کے ساتھ علاقے کا سروے کریں اور پھر علاقے میں خدمات ادا کریں۔ جب تک ایک مکمل نظم و ضبط نہیں ہوگا اور جب تک ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہوگا، پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بریانی کے ڈبے ہی سارا دن ساری بستیوں میں لے کے جا رہے ہیں، پھر وہ ڈبے ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ ان کی مدد نہیں ہوگی۔ جو ان کی ضروریات ہیں اور ان کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے، وہ ایک انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اور انتہائی ذمہ داری کا کام ہے، اور یہ ذمہ داری کا کام ذمہ دار ادارے ہی کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ کام نہیں ہوگا۔ جو خود اپنا کوئی کسی محلے میں سامان اکٹھا کر کے جا کے تقسیم کرے گا، وہ شاید حقداروں تک بہت کم پہنچے گا، غیر حقداروں کو دے کے آ جائے گا۔ اس لیے بھئی جو قابل اعتماد ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ ہماری اخلاق کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے، اور ان حالات سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنے کی اور اپنے اعمال کو اور بغاوت کو، نافرمانی کو چھوڑ کے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔